اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج سالکین، ضبط العارفین، دانائے رموز خودی، حضرت مولانا و صوفی حکیم محمد افتخار الحق صدیقی چشتی قادری نقشبندی شہروردی یمنی روہتکی شمع کلکتوی المتخلص بسم المعروف بقمری ہند دہلوی قدس اللہ سر العزیز۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان، صوبہ راجستھان، ریاست ٹونک میں 1880 میں عالم بلا سے اس دنیا میں تشریف لائے اور 10 اپریل 1946 یعنی 6 جمادی الاول 1365 ہجری بروز منگل صبح صادق وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حسب و نسب اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد ضبط الاولیاء حضرت قاضی قوام الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ملک یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے اور تلاش علم اور تکمیل معرفت کی تلاش میں ملک یمن سے ہجرت کر کے دہلی ہندوستان تشریف لائے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست حق پر بیعت کیا اور خرقہ و خلافت سے نوازا۔ بعد ازاں حضرت قاضی قوام الدین کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ محمود شاہ تغلق اور حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے اصرار پر بدرجہ مجبوری قاضی القضات کے عہدے کو قبول کرنا پڑا اور شہر رہتک میں حکومت وقت نے اس منصوبہ پر فائز کیا۔ انہی قاضی قوام الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں میں سے حضرت مولانا صوفی حکیم محمد افتخار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت قبلہ کے والد ماجد مولانا محمد انصار الحق صدیقی تھے جو کہ ریاست ٹونک راجستھان کے چیف سیکریٹری اور اخبار شفیر کے ایڈیٹر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عربی فارسی کے بہت جدید عالم فاضل تھے، خاص طور پر عربی گرامر، صرف نحو پر غیر معمولی عبور حاصل تھا جس کا اندازہ ان کی تصنیف کردہ کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مزید برآں اردو، انگریزی، ہندی، پنجابی زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ خصوصاً اردو زبان کی وہ ادیب اور صوفی شاعر بھی تھے جس کا اعتراف پروفیسر ڈاکٹر ایم نشر صاحب نے اپنی گراں قدر تحقیق کتاب رسالہ برزخ میں کیا ہے۔ تلاش علم میں آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اوائل عمری ہی سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کی بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، مگر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد محترمہ مولانا انصار الحق صدیقی صاحب اپنے صاحبزادوں کو عربی و فارسی کے ساتھ انگریزی کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوانا چاہتے تھے، لہٰذا اس مسئلے پر باپ بیٹے میں اختلافات پیدا ہوا، جس کی بنا پر ہمارے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو خیر بات کہہ کر حصول علم دین کی تلاش میں مختلف شہروں میں جا کر مختلف بزرگوں و اساتذہ اور مختلف تعلیمی مرکز سے علوم عربی، فارسی اور
علم میں تب و حکمت حاصل کرتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ علم و دین، عربی و فارسی، علوم منطق، فلسفہ اور علم طب حکمت کے ایک جدید عالم فاضل اور طبیب حاسق بن کر ابھرے، اور معاشرے میں ایک بلند مقام انہوں نے حاصل کیا۔ آپ جہاں اور جن حضرات کے پاس حصول علم کے لیے تشریف لے گئے، ان میں جناب مولانا صوفی محمد عنایت اللہ قادری نقشبندی رامپوری، سجادہ نشین حضرت مولانا محمد ارشاد حسین رحمۃ اللہ علیہ رامپوری، اور حضرت مولانا محمد عبد القادر عثمانی قادری بدیونی، اور مولانا عبد المتقدر بدیونی ہے۔ طب اور حکمت کی تعلیم لکھنؤ اور دہلوی میں حاصل کی۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اکبر بھی عربی و فارسی کی بہت بڑے عالم بنے، جو کہ ہند و پاک میں کافی غیر معمولی شہرت رکھتے تھے، اور ان کا اسم مبارک مولانا اسرار الحق تھا، اور ان کا خطاب طوطی ہند دہلوی تھا۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیشہ ذریعہ معاش حکمت اور طبابت تھا۔ آپ ایک بہترین مستند حکیم حاذق تھے۔ آج سے 72 یا 80 سال سے پہلے آپ کی فیس 16-15 روپے تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے، اور اپنے طبابت کے دوران آپ کے ہاتھوں سے ایسے خطرناک اور مایوس ہو جانے والے مریض شفایاب ہوئے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صفائی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ روحانی علم کی تلاش میں اور بیت کا سلسلہ۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے طبی رجحان رب العالمین نے شدید طور پر علوم باطنی و روحانی کی طرف مائل کر رکھا تھا۔ ابتدا میں اپنے مکرم صوفی مولانا نعمان الحق صدیقی قادری چشتی لکھیم پوری سے نسبت حاصل کی۔ بعد ازاں حضرت صوفی مولانا مراد اللہ شاہ محمدی والے چشتی قادری خلیفہ حضرت خادم شفیع پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور تربیت سے جلائے قلبی کی دولت سمیٹی، لیکن طبیعت کسی ایسے مرشد کی تلاش میں تھی کہ اس روحانی تشنا لبی کو مزید شراب کر سکے، یعنی جیسا کہا گیا ہے، گر چاہتا ہے کہ پتہ یار کا ملے، گر چاہتا ہے پتہ یار کا ملے، اس کی تلاش کر جسے اپنی خبر نہ ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا صوفی محمد طالب حسین شاہ مجیبی قادری چشتی نقشبندی شہروردی مجددی فرخ آبادی کی ذات سے یہ خیر کشیر روحانی حاصل کی، اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک اپنا وقت اپنے مرشد مولانا طالب حسین شاہ صاحب مجیبی قادری چشتی کے صحبت میں گزارا کرتے رہے، اور علم باطنی اور رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور خرقہ خلافت سے نوازے گئے، اور اس طرح آپ کو تسکین قلب اور روحانی سکون حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد خود حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بھی سلسلہ بیعت شروع کیا، اور لاکھوں انسانوں کو معرفت الہی سے روشناس کیا۔
اور کرایا اور جنت وصال الہی سے ہم کنار کیا۔ آپ کے حلقہ ارادت میں ضلع لکھیم پور کھیری لکھنوی، ضلع میرٹھ، ضلع شاہ جہاں پور، ضلع سلطان پور، مرزا پور، ضلع بنارس، ضلع جونپور، ضلع الہ آباد، ضلع پرتاپ گڑھ، ضلع اعظم گڑھ، ضلع غازی پور کے مقامات یو پی صوبہ بہار کے مختلف اضلاع اور شہروں کے لوگوں اور مغربی بنگال کے مختلف مقامات خصوصاً شہر کلکتہ کے لاکھوں لوگ داخل ہوئے، یعنی آپ کے دست حق پر بیٹھ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر راہ کی ضمانت اول ہے رہبر، ہر راہ کی ضمانت اول ہے رہبر، راہ خدا کیوں کر ملے بے مرشد کامل، راہ خدا کیوں کر ملے بے مرشد کامل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت طبیب کے کاٹیا وار، علی گڑھ، آگرہ، بمبئی، لکھنؤ، الہ آباد، لکھیم پور اور کولکاتہ میں قیام کرتے رہے اور اپنا مطب جس میں دوا بنانے کا کارخانہ بھی ہوتا تھا قائم کرتے رہے۔ بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا شہروں میں سے کسی ایک شہر میں آپ نے مستقل قیام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی جواب یہ تھی کہ جب بھی کسی شہر میں مطب کھول کر بیٹھیں تو اسی دوران کسی دوسرے شہر سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کے اعلیٰ طبیب ہونے کی شہرت سن کر آپ کو اپنا مریض دکھانے کے لیے اس شہر میں لے جاتا، اور جب اس شہر کے عوام کو یہ پتہ چلتا کہ آپ ایک حکیم حاذق ہونے کے علاوہ ایک بزرگ اور اللہ والے بھی ہیں، تو پھر اس شہر میں آپ کے معتقدین جانصاروں کا تانتا بندھ جاتا اور ساتھ ساتھ مریضوں کا ہجوم بھی لگنے لگتا، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ لوگ ان کو واپس جانے سے شدت کے ساتھ روکنے لگتے، اور اکثر اوقات لوگ جان دینے پر تل جاتے اور کہتے کہ اپنا مطب آپ یہیں کھول دیں، لہٰذا ان لوگوں کو شدید اشرار اور گریہ وزاری پر رحم کھاتے ہوئے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مجبوراً اس شہر میں رہائش اختیار کر لیتے۔ اسی طرح ایک بار شہر بھوپال بھی تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا وعظ سننے کے لیے ایک بہت ہی بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ جلسے میں کافی ہجوم تھا۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع ہوتے ہی آسمان پر زبردست گھٹا چھا گئی اور آہستہ آہستہ بارش شروع ہونے لگی۔ اکثر و بیشتر حضرات جلسے سے واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی وقت حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حضرات کیسے عاشق رسول ہیں کہ اس متبرک جلسے سے، جس جلسے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور عظمت کا بیان ہو رہا ہے اور حمد و ثنا کی جا رہی ہو، اس سے آپ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو آپ حضرات بارش سے محفوظ بھی ہو رہ سکتے ہیں۔ حضرت کی یہ بات سن کر مجمع جہاں تھی وہیں رک گئی اور لوگ
دل جمی سے آپ کا بیان سننے لگے، یہاں تک کہ جلسے بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے کہ جلسہ گاہ کی حدود چھوڑ کر زبردست بارش ہوئی اور تمام شہر بھوپال جل تھل ہو گیا، مگر جلسے گاہ کی حدود میں ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوئی۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف حسنہ و عالمی قابلیت اور بزرگی کو سن کر نواب بھوپال بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ پیشکش کی کہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھوپال ہی میں آپ قیام پذیر ہو جائیں، میں آپ کو ایک کوٹھی رہائش اور متق کے لیے دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک اچھی خاصی رقم آپ کو بطور وظیفہ کے ہر ماہ دیتا رہوں گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ درویش کسی کا مقید ہو کر نہیں رہ سکتا، اور پھر بھوپال سے واپس چلے گئے۔ ایک ایسی قسم کی پیشکش آپ کو نظام حیدر آباد نے بھی کی تھی، لیکن آپ نے اس کو بھی یہی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ چنانچہ اسی قسم کے اور بھی بہت سے واقعات مختلف شہروں میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئیں، جن کو تفصیل کے ساتھ قلمبند کرنا محال ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد مومن کی شان میں فرمایا، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین نہیں بناتا آشیانہ۔ سبحان اللہ۔